کہ سپریم کورٹ میں تو یعنی وہی معاملات براہ راست آ سکتے ہیں جو عوامی مفاد کے بھی ہوں اور جو ان بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ کے بارے میں جو آئین میں مذکور ہیں آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 28 تک. لیکن اگر اس طرح کا معاملہ اٹھے کہ کوئی آئینی ادارہ یا کوئی آفس جو وہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق کام نہیں کر رہا تو پھر اس کے لیے ہم کسی اور فورم پر جائیں گے. میں اب چھوٹی مثال دے دیتا ہوں. کوئی جرم ہوا, آپ تھانے جاتے ہیں, ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے, جی ہاں ٹھیک ہے, آپ میرے پاس نہیں آ سکتے. جی بالکل. میں سپریم کورٹ کا جج ہوں, سپریم کورٹ بھی نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ایک جگہ ہے جانے کی. جی بالکل. وہاں جائیے نا. جی بالکل. وہ آپ جسٹس آف پیس میں جائیں, میجسٹریٹ کے پاس جائیں, ٹھیک ہے. میرے پاس اختیار نہیں. آپ کہیں گے میرا باپ قتل ہو گیا, میرا بھائی قتل ہو گیا, آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. میں آپ سے سمپتی کر سکتا ہوں, اس کے خلاف نہیں کچھ کر سکتا. میں کہوں گا جہاں جس کا کام ہے اس کو کرنے دیں. جی. اب وہ کام صحیح کرے غلط کرے, اوپر سے میرے پاس آئے فیصلہ, پھر میں کر سکتا ہوں. تو جب بھی یہ ایک وہ اسی لیے میری اہلیہ مجھے کچن میں کبھی نزدیک نہیں چھوڑتی ہے کہ اسے کھانا ہی نہیں ملے گا کسی کو. تو جو کام جس کو پسند نہیں ہے وہ کام نہ ہی کریں تو بہتر ہے. میری اہلیہ مجھے کچن میں چاہتی ہیں, میں خود وہاں جانا نہیں چاہتا, میں کر نہیں سکتا. سر ابھی آپ نے 18ویں ترمیم اور نگران حکومت کا ذکر کیا کہ شاید اس طرح یہ تصور آیا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو اور غیر جانبدار ہو, انتخابات میں دھان لینا, شاید اسی طرح کا تصور تھا. ایک سوال آڈینس کی جانب سے آیا ہے کہ نگران حکومت کا تصور تو اصل آئین میں تھا ہی نہیں ہے, کہ فوجی عامر نے 8ویں ترمیم میں دیا اور پھر 18ویں ترمیم میں بھی نگران حکومت کا تصور ہے, لیکن فرق کیا ہے؟ کچھ آپ نے بات واضح تو کی تھی لیکن شاید وہ اس کو رینفورس کرنا چاہتے ہیں. اب کوئی چیزیں آ گئیں کس طریقے سے آئیں, مگر جب تک آئین میں آئی نہیں, آئین کے ذریعے امینڈمنٹ کے ذریعے یا تصدیق نہیں کی گئی ہو تو وہ میں تو پھر اس کو آمرانہ ہی تصور کروں گا. جو چیز آ گئی اب کسی کا کوئی خیال ہو, مگر جو کیٹیگری کا جو کانسیپٹ آیا 18 امینڈمنٹ نے آیا, ٹھیک ہے. اب فار انسٹنس ایک اور ایگزامپل دے دوں, فیڈرل شریعت کورٹ تو آئین میں نہیں تھی نا, وہ بھی تو کہیں اور سے آئی نا, مگر پھر اس کو تحفظ ملا, آئینی تحفظ ملا. تو جب تک اس کو آئینی تحفظ نہ ملے تو وہ جیسے پھر آپ کو یاد اگر اسلام آباد ہائی کورٹ بنی تھی, جی بالکل, ہاں بالکل, ٹھیک ہے, قانون کے ذریعے, جی بالکل, پرویز مشرف کا زمانہ تھا, مگر کیونکہ آئین میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا تذکرہ نہیں تھا اس لیے اس کو جانا پڑا. پھر وہی بن گئی اسلام آباد ہائی کورٹ مگر قانونی طریقے سے. تو دیکھیے یہ آپ کے یہاں اچھا کیا فرق پڑتا ہے, کام تو صحیح ہے جیسے بھی ہو, تو نہیں جی بہت فرق پڑتا ہے کس طریقے سے کام ہو. جی سر, شاید اسی سے متعلق ایک اور بھی سوال ہے, یہ بھی آڈینس سے ہے سر, میں نے نہیں لکھا, کہ اگر سب صوبوں میں انتخابات ایک ساتھ کرنے ضروری ہیں تو کیا اس طرح وہ آئینی شقیں بے معنی نہیں ہو جائیں گی جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کو قبل از وقت اسمبلی کی تحلیل کا اختیار دیتے ہیں؟ جب میرے پاس ایسا کوئی کیس آئے گا, ٹھیک ہے, تو پھر یہ آپ جس نے سوال کیا وہ اس سے بہتر دلائل دینا چاہیں گے تو ان کو سن لیا جائے گا. جی ٹھیک ہے سر. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN, آج تک, انڈیا ٹوڈے, ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.